السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ چند جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات بیان فرمائی جا رہی ہیں، جن میں سے دوسری آیت کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ آپ حضرات کے روبرو چل پڑا ہے۔ لفظ خشوع کے متعلق کئی باتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا ہے کہ نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چند ایسی تمہیدات رکھی ہیں، چند ایسے مقدمات رکھے ہیں۔ آدمی جن مقدمات کے عوض اور جن تمہیدات کی وجہ سے نماز میں خشوع حاصل کر سکتا ہے، یعنی یہ مقدمات اور یہ تمہیدات نماز میں خشوع لانے کے لیے معین اور مددگار ہیں۔ پہلی تمہید ہے طہارت، اور دوسری تمہید ہے وضو، اور تیسری تمہید ہے صلاۃ الوضو، اور چوتھی تمہید نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ پہلی تمہید ہے طہارت۔ طہارت کے متعلق گزشتہ جمعہ بعض
ضروری باتیں اور ضروری مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائے گئے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دین میں رکھی ہے۔ جو دین پر 100% عمل کرے گا، کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا۔ اور جو بندہ دین کو چھوڑ کر من مانی اور نفسانی خواہشات پر چلے گا، اس کی دنیا بھی خسارے میں گئی اور آخرت بھی اس کے لیے وہ خسارے کا باعث بنے گا۔ طہارت، جسے ہم صفائی اور ستھرائی کہتے ہیں، نماز سے پہلے ضروری ہے۔ جن میں سے جسم کے بال بھی ہیں۔ دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی کافر ایمان کی دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے نہ وہ احکام شرع کا پابند ہے، بلکہ وہ آزاد ہے۔ لیکن ایمان والا دولت ایمان کی وجہ سے وہ متبع سنت کا پابند ہونا چاہیے۔ احکام شرعیہ اور فرعیہ اس پر لاگو ہیں، اس پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ جہاں اسلام نے زندگی کے دیگر شعبۂ زندگی میں احکامات بتلائے ہیں، مسائل بتلائے ہیں، جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا ہے، وہیں اسلام کے اندر انسانی جسم کے جملہ بالوں کے احکامات بھی موجود ہیں۔ داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں، چہرے پر اگنے والے بال ہیں، بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں اور عورتوں کے بال ہیں۔ شریعت اسلام کے اندر ہر بالوں کے مسائل کو اور بالوں کے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور ان کی صفائی نماز کے لیے ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں بالوں کے مسائل کا ذکر ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، داڑھی منڈوانا یا ایک مشت سے کم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، داڑھی منڈوانا حرام ہے اور داڑھی ایک مشت رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ شعائر اسلام میں سے ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی سنت مستمرہ ہے۔ داڑھی بچے اور بڑوں میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے اور قومی شعار ہے، اسلامی شعار ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، تم مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو۔ نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں،
اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے، ایک مٹھی سے نیچے جو بال آتے اس کو تراشتے۔ چنانچہ علامہ محمود خطاب رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، اسی بنیاد پر ائمہ مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور ایک مشت سے کم رکھنا یا منڈوانا ناجائز اور حرام ہے۔ امداد الفتاویٰ کے اندر حضرت مفتی اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، داڑھی منڈوانا اور ایک مشت سے کم کرنا حرام ہے، اور ایک مشت داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ حضرات فقہاء اکرام کی ساری کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی فقیہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنے پر کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ اور داڑھی کا فلسفہ یہ اسلامی شعار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود نصارہ اور مشرکین مجوسی وہ داڑھیوں کو کٹواتے تھے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مشرکین کا وہ اپنا شعار ہے داڑھی کٹوانا اور مونچھوں کو بڑھوانا، لیکن مسلمانوں کا شعار ہے داڑھی کو بڑھانا اور مونچھوں کو کٹوانا، چنانچہ آپ ان کے شعار کو مت اپناؤ۔ اب اس شریعت اسلام اور دین اسلام کے آپ پابند ہو، آپ کو متبع سنت ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی مخالفت کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا واجب اور ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیچے کی جانب سے ایک مشت رکھنا کافی ہے یا گالوں کی جو دونوں جانب داڑھی اگی ہے اس کا ایک مشت رہنا بھی ضروری ہے؟ جی ہاں، جس طریقے سے ٹوڑھی کے جانب کی جو داڑھی ہے جس کا ایک مشت رکھنا واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے گالوں کے دونوں جانب جو بال اگے ہیں اس کا ایک مشت ہونا بھی ضروری ہے۔ داڑھی کی حد کہاں سے ہے؟ دیکھیں داڑھی کی حد، یہ کن پٹی جو ہے یہاں پر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے، اس ہڈی سے یہاں داڑھی کی حد ہے، اس کے اوپر سر ہے، تو چنانچہ جو آدمی سر منڈواتا ہے اسے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ یہاں سے داڑھی کی حد ہے، یہاں سر کی حد ختم ہو جاتی ہے، تو سر منڈوانے والا وہ اب سر کی حد تک بال سر کے منڈوائے، داڑھی کو نہ چھیڑے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسائل کی ناواقفیت کی وجہ سے جب وہ سر منڈواتے ہیں ان کے بال یہاں تک ہوتے ہیں، یہاں سے سر منڈواتے ہیں۔ یہ طریقہ ناجائز ہے اور بعض مواقع پر یہ طریقہ حرام بھی بن جاتا ہے۔ تو جو کن پٹی پر ابھری ہوئی ہڈی ہے وہاں پر داڑھی کی حد ہے، اس کے اوپر وہ سر کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے، سر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گال پر جو اگے ہوئے بال ہیں ان کا تراشنا کیسا ہے؟ داڑھی جو ہے ان داڑھوں پر اور توڑھی کے نیچے جو ہے اس کو داڑھی کہتے ہیں۔ رخسار پر جو بال ہیں، گال پر جو بال ہیں، اس کا اطلاق داڑھی پر نہیں ہوتا ہے۔ ان بالوں کی نکالنے کی اجازت ہے، خط بنانا چاہتے ہو تو خط بنا سکتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ہونٹ کے نیچے کے لب کے نیچے جو چھوٹے بال اگ آئے ہیں اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے اس کا حکم بھی وہی ہے جو داڑھی کا ہے، یعنی یہ بھی داڑھی میں شامل ہے۔ اس کا نکالنا، اس کا کٹوانا، اس کا منڈوانا بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن اس کو شریعت کے اندر بچہ داڑھی کہا گیا ہے، چھوٹی داڑھی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اطراف پر جو بال ہیں، یعنی نیچے کے لب کے اطراف پر جو بال ہیں
حضرات فقہاء اکرام نے ان بالوں کے تراشنے کو مکروہ گردانا ہے۔ نیچے کے لب یعنی چھوٹی داڑھی کے بازو میں جو چھوٹے چھوٹے بال اگ آتے ہیں اس کے نکالنے اور اس کے کٹوانے کو حضرات فقہاء اکرام نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے گردن کے بال ہیں، گردن کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ حضرات فقہاء اکرام نے گردن کے بال یعنی داڑھی کے نیچے کے جو بال رہتے ہیں اس کے کٹوانے اور اس کے منڈوانے کو بدعت قرار دیا ہے۔ دیکھیں جتنے مسائل کا آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری باتیں بڑی بڑی کتابیں جو ہیں فقاہت کی، فتاوی کی جو کتابیں ہیں ان میں سے جو معتبر اور مفتہ بھی قول ہیں، جو قول کے مختار ہیں، جو قول کے احسن ہیں، ان اقوال کو اور ان فتاوی کو، ان مسائل کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے یا کسی کو حوالے کی ضرورت ہو، وہ مسئلہ یا حوالہ آپ بعد میں مجھ سے معلوم کر سکتے ہو، کوئی بات اٹکل نہیں ہے، لیکن اتنے مسائل ہیں، ہر بات کا حوالہ یاد رکھنا میرے لیے مشکل ہے، اور بالترتیب ان کو آپ کے سامنے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے جتنی میرے اندر یاد کی وسعت ہے ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ سارے کے سارے مسائل کے جوابات ہیں، دلائل بھی ہیں، بعد میں آپ لینا چاہے تو مجھ سے آپ اس کو بخوشی لے سکتے ہو۔ تو رخسار کے بال کا حکم جو ہے وہ ہے نکالنا جائز ہے، اور بچہ داڑھی یہ داڑھی کے حکم میں ہے، اس کا نکالنا ناجائز ہے۔ لب کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کا نکالنا مکروہ ہے، گلے کے جو بال ہیں اس کا نکالنا بدعت ہے۔ بہشتی گوہر کے اندر اس کی تشریحات اور ان کے مسائل موجود ہیں۔ یہ ہوئے داڑھی کے مسائل۔ اب دیکھیں، بعض لوگوں کی عمر 30 سال ہوتی ہے اور 35 سال عمر ہوتی ہے، جن کے داڑھی کے بالوں میں ایک دو بال سفید پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایسا بندہ کیا کرے؟ اس لیے کہ عمر کم ہے، دیکھنے والے کو بوڑھا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ بندہ بغیر زینت کے اگر ان ایک دو بالوں کو نکال رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس کے اندر زینت دکھلاوا وہ مقصود نہ ہو، بغیر زینت کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سفید بالوں کو مومن کے لیے نور قرار دیا ہے۔ بڑھاپے کی بنیاد پر اگر یہ بال آ رہے ہیں تو اس کے لیے وہ آخرت کی یاد دہانی کا سبب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے خادم کو یہ نصیحت فرمائی تھی اور یہ وصیت انہیں فرمائی تھی حضرت عمر نے کہ آپ مجھے بارہا بار آخرت کی یاد دلایا کرو۔ مستقل آپ نے خادم رکھا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داڑھی میں سفید بال آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس خادم کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اب آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب اپنی آخرت کی یاد دہانی اور آخرت کی یاد کے لیے مجھے یہ سفید بال کافی ہیں۔ تو خاموخواہ سفید بالوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے، نہ کتروانا جائز ہے نہ مڑوانا جائز ہے، لیکن جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے بغیر زینت کے اگر وہ نکال رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں کٹے ہوئے بالوں کا حکم کیا ہے؟ اب ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، ایک مشت سے اگر نیچے کوئی چاہے تو کتروانا جائز ہے۔ اب لیکن بالوں کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں چاہے بال داڑھی کے ہو، چاہے بال سر کے ہو، چاہے ناخون ہو، چاہے جسم کا کوئی اور حصہ ہو کٹا ہوا، ان کو دفن کرنا مستحسن ہے، ان کو دفن کرنا مستحسن ہے۔ اگر کسی نے دفن نہیں کیا
کسی ایسی جگہ ڈالا ہے جہاں گندگی نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے پانی میں بہا دیا یا کسی اچھی زمین پر، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کو گندگی میں پھینکنا اور گندگی میں ڈالنا انسانی اعضاء جو ہیں ان کے آداب کے خلاف ہے۔ اور حضرات فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ بالوں اور ناخن اور جسم کے دوسرے اعضاء کسی وجہ سے کٹے ہوئے ہوں، ان کو گندگی میں پھینک دینا یہ بیماری کا سبب ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ بعض لوگ بار بار بیمار ہوتے ہیں، دوائی کرتے ہیں، ان کا علاج و معالجہ نہیں ہوتا، تو حضرات فقہاء اکرام نے جو تجربہ کر کے انہوں نے یہ بات بھی نقل فرمائی ہے، بالوں کو ناخنوں کو گندگی میں پھینک دینا یہ بیماری کا سبب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 22 سال اور 23 سال ہو جاتی ہے، نہ داڑھی آتے ہیں نہ مونچھ آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے داڑھی اور مونچھوں کو پیدا کرنے کے لیے وسترا چلانا کیسا ہے، کیا جائز ہے؟ جی ہاں، امداد الفتاویٰ کے اندر یہ بات نقل فرمائی گئی ہے، صرف اس غرض کی بنیاد پر اس طرح چلانا اس کے لیے جائز ہے جس کی عمر 22 سال یا 23 سال ہو چکی ہو۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ یہ تھوڑا غور سے سنیں، داڑھی کو برا سمجھنا کیسا ہے۔ بعض لوگ جو دین سے ناواقف ہیں، جہالت جن کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ داڑھی کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں، تعویلات کرنے لگ جاتے ہیں اور داڑھی والوں کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات غور سے سنیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ادنا سے ادنا سنت کا مذاق اڑانا اور ادنا سے ادنا سنت کو کمتر سمجھنا اور اس کو بے وقعت سمجھنا، در حقیقت یہ اسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے۔ ایسے آدمی کے کفر میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، ایسے آدمی کے کفر میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ بات کون سی ہو رہی ہے؟ ادنا سے ادنا سنت کے۔ اب داڑھی جس کا رکھنا واجب ہے، منڈوانا اور ایک مشت سے کم کرنا ناجائز حرام ہے، اب اس کو کمتر سمجھ رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، خیخے لگا رہا ہے، تو آپ بتائیں اس کے کفر میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے احسن الفتاویٰ کے اندر صاحب کتاب فرماتے ہیں ایسا آدمی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، دوبارہ اسلام لانا اس پر واجب ہے اور دوبارہ نکاح کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو داڑھی کا مذاق نہ بناؤ، ٹھٹا نہ کرو اور کسی بھی ادنا سے ادنا سنت کا مذاق نہ اڑاؤ، بلکہ ہر سنت کا احترام واجب اور ضروری ہے۔ دیکھیں داڑھی منڈوانے کی تاریخ کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ یہ داڑھی منڈوانے کا رواج کب سے چل پڑا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈوانے کا جو رواج ہے، جو تاریخ ہے، وہ قوم لوط سے شروع ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ باتیں آپ حضرات آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں ہیں، نہ میں اتنی شدت اختیار کر رہا ہوں نہ ویسے الفاظ اختیار کر رہا ہوں، چونکہ ان کا تعلق بھی نماز سے ہے، جو تعلق کے طہارت سے ہے۔ یہ باتیں جاننا بھی ضروری ہے، اگر یہ باتیں اب نہیں جانیں گے تو پھر کب جانیں گے؟ دیکھیں ہم نے مدارس کے اندر جو علم حاصل کیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر گناہوں کی قباحت اور حرام چیزوں کی قباحت جو بیٹھی ہے، وہ کتابیں پڑھ کر مسائل سن کر ہی بیٹھی ہے، اور بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے متعلق احادیث نہیں سنے ہوئے ہوتے ہیں، مسائل نہیں سنے ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو بے وقت سمجھتے ہیں۔ کیا پتہ آج کے جمعہ میں اس کے متعلق آپ نے مسائل سنے ہیں اور احادیث سنے ہیں، اس کی عظمت آ جائے اور اس کی حرمت دماغ میں بیٹھ جائے، آپ داڑھی چھوڑنے والے اور ان مسائل کے تحت زندگی گزارنے والے ہو جاؤ۔ بس مقصد یہ ہے، اور کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ تو
داڑھی کٹوانے کی تاریخ جو ہے وہ قوم لوط سے ہے۔ قوم لوط اس وجہ سے داڑھی کٹواتے تھے اس لیے کہ یہ امرت پسند قوم تھی۔ امرت کہتے ہیں وہ 13، 14 اور 15 سال کے بچے تک جسے دیکھنے سے جس کا چہرہ کبھی عورت نما معلوم ہوتا ہے، اس کو شریعت نے امرت قرار دیا ہے۔ تو یہ قوم امرت پسند تھی، چنانچہ اپنی ضرورتوں کو، اپنے تقاضوں کو بجائے عورتوں کے پورے کرنے کے مردوں سے پورے کیا کرتے تھے، اور ان کے اس فعل کی وجہ سے ان پر بڑا سخت عذاب آیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم لوط 10 برے کاموں کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، جن میں سے یہ بھی ہیں لواطت کا فعل ہے، یعنی مرد سے مرد کے خواہش پوری کرنا، شراب پینا، داڑھی منڈوانا اور مونچھوں کو بڑھوانا۔ کتنی بڑی سخت بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے۔ داڑھی میں گرا لگانا کیسا ہے؟ بعض لوگ داڑھی پکڑ کر گرا لگانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے رکھنا یا اوپر بالوں کو بار بار چڑھانے کی عادت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ عمل بہت برا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے فرمایا آپ کی عمر اگر بڑی ہو جائے تو آپ یہ بات میری امت سے کہہ دینا کہ قیامت کے قریب بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو داڑھیوں میں گرا لگائیں گے، گلے میں تانت کا قلادہ پہنیں گے۔ طویل حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ ان لوگوں سے کہنا ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی ان باتوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ اس حدیث کی بنیاد پر داڑھی میں گرا لگانا یہ ناجائز ہے، ارتکاب گناہ ہے۔ داڑھی کے بعد مسجد میں گرانا کیسا ہے؟ بعض مسجدوں کا حال آپ دیکھیں، مسجد میں بال ہی بال ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وضو بنا کر وہ مسجد میں کنگھی کرتے ہیں۔ دیکھیں کنگھی کرنا کوئی برا فعل نہیں ہے، لیکن یہ خیال ہو کہ آپ کے بال مسجد میں گر رہے ہیں۔ مسجد کی پاکی اور صفائی لازم ہے، مسجد کی پاکی اور صفائی ضروری ہے۔ جو بال گر جائیں اسے اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ لیجئے۔ چنانچہ مسجد میں بال گروانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ملازمت کے خاطر داڑھی منڈوانا کیسا ہے؟ امت کا بڑا طبقہ اس میں شامل ہے۔ دیکھیں ملازمت کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اور طہارت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیف اور مصیبت میں سے نکلنے کا اس کے لیے اللہ راستہ آسان فرماتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسے جگہ سے اسے رزق دیتے ہیں، ایسے جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ملازمت کے خاطر کسی گناہ کا ارتکاب کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق کی تاخیر تمہیں کسی گناہ پر نہ ابھارے، صبر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کا نظام بنائیں گے۔ دیکھیں داڑھی سنت ہے یا واجب ہے؟ بعض لوگ یہاں پر خطا کر جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی داڑھی تو سنت ہے، ہم تو اور سنت بھی چھوڑ رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یہی تعبیر کی بنیاد پر بعض چھوٹی داڑھی رکھنا بھی جائز قرار دے دیتے ہیں جنہیں علم نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نماز وتر ادا کرتے ہیں، نماز وتر کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن قرآن میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں۔ ہم نے اس کے وجوب کو سمجھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ دیکھیں داڑھی کا جو مسئلہ ہے بعینی ہی ویسا ہے جیسا کہ سنت ابراہیمی ہے قربانی کرنا۔ قربانی کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے مالداروں پر۔ ہم نے کہاں سے سمجھا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے۔ تو ہم قربانی کہتے ہیں سنت ابراہیمی پر،
لیکن عمل جو ہے واجب ہے۔ اسی طریقے سے یہ داڑھی کو ہم سنت اس لیے کہتے ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت مستمرہ ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلی ہے، اور اس پر وجوب اس لیے ہے کہ سارے انبیاء کی متواتر سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے۔ چنانچہ داڑھی سنت ہے اور اس کا رکھنا واجب ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر عورت کے مونچھ اور داڑھی نکل آئے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ آخری مسئلہ ہے، سماعت فرمائیں۔ اگر عورت کے مونچھ اور داڑھی نکل آئے تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، عورت کے سب سے پہلے عورت کے چہرے کے بال ہیں، ان بالوں کو بلا ضرورت نکلوانا، یعنی نوچ کر نکالنے کا جو عورتوں کا عمل ہے یہ ناجائز ہے۔ چہرے کے جو بال ہیں اسے نوچ کر نکالنا، یہ عمل ناجائز ہے۔ اگر اس کے یہ بال چہرے کے اس کے شوہر کے لیے وحشت بنے ہوئے ہوں تو اس کا نکالنا مستحب ہے۔ حدیث پاک کے اندر چہرے کے بالوں کے متعلق عورتوں کی نسبت سے جو لعنت آئی ہے، وہ آبرو جو ہیں اس کے اطراف کے بال نکال کر یہاں پر لکیر بنا لینا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اگر عورت کے مونچھ اور داڑھی نکل آئی ہے تو اس مونچھوں کا اور داڑھی کا نکالنا مستحب ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ دیگر جو مسائل ہیں، خضاب لگانے کا حکم ہے، بغل کے بالوں کا حکم ہے، زیر ناف کے بالوں کا حکم ہے، سر کے بالوں کا حکم ہے، انشاءاللہ یہ مسائل آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو متبع سنت بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔